بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہیں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخ پورہ۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ فإنا اعتدنا للکافرین سعیرا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کی ہے۔ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ سورہ فتح کی آیت 13 اور آیت 14 ہیں۔ اللہ تعالی شانہ نے ایمان کی برکات اور جالب رحمت ہونا، دفع مضرت حقیقی اور جلب منفعت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اور حرف اول وہی پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پر ایمان لانا کس واسطے سے؟ اللہ کے سچے رسول کے واسطے سے۔ وہ ایمان باللہ خود اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنے پاس سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے۔ وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی ان کی ہوتی نہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، وہ تو سب کچھ وحی سے ارشاد فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات تو منزل من اللہ، الفاظ، مطالب، معانی ہر اعتبار سے اللہ کا کلام، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اقوال مبارکہ، بلکہ ہر حالت اللہ تعالی شانہ کی منشا، اللہ ہی کا مضمون جو آپ کے لفظوں میں اس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں۔ کوئی کہے کہ نہیں، مجھے اپنے طور پر اپنی عقل سے اور کسی اور وحی کے علاوہ علم سے
اللہ کا علم ہے اور میں مانتا ہوں وہ رب کو قبول نہیں، کیونکہ بندے کی عقل کی رسائی اللہ کی حقیقی ذات و صفات تک ہو ہی نہیں سکتی۔ کون سا ذریعہ ہے جس سے بندہ جانچ لے، سمجھ لے، پرکھ لے؟ وہ ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ پاک نے خود اپنا تعارف اور ایمان باللہ کو حضرات انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیشہ بیان کیا ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، سیدھی راہ کا ان کو علم ہو۔ اپنے پیدا کرنے والے خالق، مالک اور رب العالمین کی ذات و صفات پر جب تک بندے کو یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ صفر ہے۔ ایمان باللہ سے خالی اور اپنی گڑھی ہوئی بات وہاں قبول نہیں، وہ رد ہے ردی ہونے کی وجہ سے۔ فلاسفہ بہت گزرے، بڑے بڑے عقل مند سیانے، ان کے تجربات اور ان کی عقول جن کو عام لوگوں سے بہت اونچا سمجھا جاتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا وہ افلاطون اور اس سے بھی پہلے اس طرح کے فلسفی اور منطقی اور جن کو ہم اپنے عرف میں پی ایچ ڈی اور بہت پڑھے لکھے، اب ایک شخص نے کسی ایک مضمون میں سارا علم حاصل کیا، بدن انسانی کے بارے ڈاکٹری ہے، تعمیرات کے بارے انجینئرنگ ہے، لیکن اس نے ایک ہی مضمون پڑھا ہے، تو اس ایک کے اندر بھی کبھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے اس چیز کا کامل ترین علم ہے، کوئی نہ کوئی پہلو، کوئی نہ کوئی حصہ اسے چھوٹ جائے۔ بندہ جو ہوا، حق تعالی شانہ نے ایمان میں کوئی کسر چھوڑی نہیں، خود سکھایا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام، اور انہوں نے یہ نور ہمیں دیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ انا قاسم واللہ یعطی، یہ علم، یہ قرآن، یہ ایمان، یہ اسلام اللہ نے عطا کیا ہے، میں نے پہنچایا ہے۔ اور بھوکے کے بارے میں مشہور ہے، اس کو کسی نے پوچھا چاند کے بارے میں رات کو، انہوں لگی سی بھوک، یہ کیا آندھا روٹی لے دس، کیوں روٹی بھی گول ہوتی، یہ بھی گول ہے۔ تو کچھ لوگ ہر چیز میں پیسے کو لے آتے، ان کی عقل کی رسائی، وہ بلکہ لکھا ہے اور حقیقت ہے، حدیث پاک میں بھی آیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، کوئی درہم اور دینار، سکے اور بیلنس اور روپیہ اور ڈالر، اس کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں ہوگی۔ وہ یہی تو دور ہے۔ تو کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، تو کچھ روپے کی بھی پرستش کرنے والے ہیں، یہ انسانوں ہی کی اقسام ہیں۔ تو یہ لفظ دیکھ کر نہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاسم، آپ نے خود فرمایا نا قاسم، بس اوتھے ہی چولی کھلار کے چادر اچھا کے بہ گئے کہ اللہ دے رسول جڑے نا پیسے وڈ دین، پیسہ تو چیز کوئی نہیں، وہ تو اس سے کہیں اونچی بات ایمان، اللہ کی رضا کے اعمال بتاتے ہیں۔ تو آ جا گھر پیاں مگر پیاں۔ ایک یہاں ہمارا ہی شیخو پورے کا تھا، ٹیچر ریٹائر، اتنے جا کے روزے پاک دے سامنے بڑا رون ڈیا ہے، دعاواں منگ رہا ہے اور خطاب کر رہا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے، تو نال ظالم نے چادر بھی بچھائی، پھر آگے دسدا ہے کہ مینوں اینی رقم جڑی نا اتنے لوکاں نے میری خدمت کی تھی،
کہ تو نہ منگے ہیں خیری میری تو کھان پین والا ہے، وہ بھی اپنی کرامت بتا رہا ہے۔ تو انا قاسم ان کا معنی یہ نہیں کہ اللہ کے رسول وہ صرف پیسے بانٹنے کے لیے آئے، چھو کرے اور تیرے لیے جو اینٹ ہے وہ سونے کی ہو جائے۔ وہ پیش تو کیا اللہ پاک، وہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے، پہاڑ دیکھا ہو تو پھر اس کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ تول میں آنے والی ہمارے آلات سے چیز نہیں۔ پہاڑ میں کتنا وزن ہے اللہ ہی جانتا ہے، وہ لاکھوں کروڑوں ٹنوں منوں میں نہیں آتا۔ فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ پورا پہاڑ آپ کے لیے سونے کا اللہ پاک بنا دے۔ فرمایا کہ نہیں، میری امت نے مجھے تا قیامت دیکھ کر چلنا ہے۔ اے اللہ، ایک دن مجھے کھانا ملے میں کھا کر تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے عطا نہ فرما، اس دن میں صبر کروں۔ میرے امت میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، مال والے بھی بے مال بھی، تو دونوں کے لیے روشنی مہیا رہے۔ انا قاسم ان میں سب سے پہلی چیز جو حضرت انبیاء علیہ السلام انسانوں کو دیتے ہیں، اللہ کے حکم سے پہنچاتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کا بخل نہیں کرتے کہ اس کو دے دوں، یہ میرا چچا ہے، یہ فلاں رشتہ دار اور دوست، سب انسانوں، دنیا کے سارے ہی انسانوں کے لیے ان کی تقسیم وہ کھلی ہے۔ انا قاسم واللہ یعطی، عطا اللہ کی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ایمان بانٹتے ہیں۔ ایمان کے ایک ذرے اور قطرے اور تنکے اور رتی کے برابر یہ ہماری زمین نہیں، سب جہان مل کر بھی نہیں بنتے۔ تو ایمان باللہ و برسولہ یہ ہر جگہ سب سے مقدم ہے۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو دولتیں، صحتیں، جو کچھ بھی بندے کے پاس ہے وہ تو کچھ بھی نہیں، ایک دیا ہے موت کے جھونکے سے بجھ جائے گا۔ یہ ہم انسانوں کی جہالت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چند چیزیں دنیا کی ہمارے پاس آ گئیں تو سب کچھ آ گیا، نہیں، ایمان ہے تو سب ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہت میری ہے، جو مجھ سے لینا چاہے اس کے لیے ایمان لازم ہے، اس کے لیے یہاں بھی رحمتیں آخرت میں، اور جو انکار کرے یہاں کچھ دوں گا لیکن آخرت میں نہ صرف یہ کہ محرومی بلکہ کفر اور ظلم کی سزا بھی ہے، اور وہ سخت ترین سزا ہے۔ اور وہ رب جو کائنات کا حقیقی بادشاہ ہے اور وہ کسی سے ڈرتا نہیں، جو ڈر جائے وہ رب نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ اس سے سارے جہان، جبرائیل بھی، فرشتے، آسمان بھی، زمین بھی اس کے حکم کے مسخر ہیں۔ وہ جب چاہے سب کچھ کو مٹا دے، اور اعلان کیا ہے ایک وقت آئے گا اس کا نام ہے قیامت۔ کلو شیء ہالکن، کوئی ایک شے بھی پہلے بھی نہیں تھی، اللہ تھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے اپنی مشیت سے، ارادے سے، علم سے، قدرت سے، اپنی طاقت سے 7 آسمان اور 7 زمینیں اور کل جہان اور سب انسان اور سب آسمان کے تارے اور ریت کے ذرے، سب کچھ اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کی۔ ہماری طرح وہ ہاتھوں سے نہیں بناتے۔ ہاں، انسان کے بارے میں کہا ہے کہ اے بندے تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے، یہ لفظ قرآن بیدیہ، خلقت بیدیہ، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا معنی کہ سب کی تخلیق اللہ نے لفظ کن سے کی۔ انسان کی باری آئی، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ریجاں لا کے ہر شے، ساری کائنات، سب مخلوقات سے حسین بھی، کریم بھی، اور ہر چیز میں اعلیٰ بنایا انسان کو۔
تو ایک مفسر قرآن پاک کی لاہور تفسیر بیان فرما رہے تھے، ایک بہت بڑے عالم بھی سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں آیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے زیادہ حسین انسان کو بنایا ہے۔ تو کئی انسان تے کانے تے لولے تے لنگڑے تے موٹیاں نکاں لے کالیاں رنگاں، وہ انہاں وچ کیڑا حسن ہے؟ اللہ فرمایا سے بندے نو بڑا حسین بنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ لقد خلقنا کے بعد ہے الانسان، جے ہوندا نا انسان ہن پھر ہر فرد ہوندا ہوندے، ایتھے وے الانسان، الانسان تو مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے تو دس کہ انہاں دی کیڑی شے سارے جہان تو حسین تر نے؟ انہاں کہ جی سمجھ آ گئی، لقد خلقنا الانسان ہے، خلقنا انسان نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کے معجزات ہیں، لکھا ہے جہاں بھی کسی کو شک پڑے وہ اس کے علم اور عقل کی کمی ہے۔ قرآن پاک میں وہیں پر اس اشکال کا حل اور تفصیلی جواب، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ وہیں غور کرو گے کچھ آگے پیچھے وہ سارا مضمون تمہیں ملے گا۔ اللہ پاک قرآن پاک کا کامل نور، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب۔ بیماروں کے لیے بالخصوص، جو بزرگ ہمارے بوڑھے اور بوڑھیاں انہوں نے خاص کا، اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، سب پریشانیاں دینی دنیاوی دور فرما، ایمان کامل اعمال صالح سنت کی پابندی نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتہ۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں آج سورہ الفتح کی آیات مبارکہ 13 اور 14 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کے لیے پیش کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیجیے گا، تاکہ ایسے آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا پر کہ آپ جہاں بھی رہیں، یہاں پر آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔